السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. دنیا بھر سے ہر سال مسلمان لاکھوں کی تعداد میں حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں اور پاکستان سے بھی بہت سے مسلمان یہ سعادت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اب پاکستان میں دو طرح کی حج اسکیم لانچ کی جاتی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے. ایک ہوتا ہے سرکاری حج اور ایک ہوتا ہے پرائیویٹ حج. جو سرکاری حج ہوتا ہے اس کی فیس کم ہوتی ہے اور جو پرائیویٹ حج ہوتا ہے اس کی فیس اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. اب پرائیویٹ حج اور سرکاری حج اس کو سپروائز کون کر رہا ہوتا ہے؟ جی ہاں، سپروائز کرنے والا ادارہ ہوتا ہے منسٹری آف ریلیجیس افیئرس اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی. اب جو سرکاری حج ہے وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں بڑی تعداد میں یہ فریضہ ادا کرنے جاتے ہیں تو ان کی خدمت کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان ہر سال معاونین حجاج سعودی عربیہ بھیجتی ہے تاکہ وہ حج ادا کرنے والے لوگوں کی مدد کر سکیں. اب کچھ لوگوں کی ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں ایڈمنسٹریشن میں، کچھ لوگوں کی ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں ٹرانسپورٹیشن میں، اور اس طرح سے وہ پاکستان سے گئے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر آگے چل کر جب ان کو ٹائم ملتا ہے تو وہ خود بھی حج کر لیتے ہیں. تو پچھلے سال سے گورنمنٹ آف پاکستان نے معاونین حجاج کو سلیکٹ کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ کار متعارف کروایا ہے. اب وہ نیا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ نیا طریقہ کار یہ ہے کہ سرکاری ملازمین سے ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے اور اس ٹیسٹ میں جو کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے سعودی عربیہ بھیج دیا جاتا ہے. کس کے خرچے پر؟ جی ہاں، منسٹری آف ریلیجیس افیئرس اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی کے خرچے پر. تو یہ سارا کا سارا جو فائنینشیل برڈن ہے یہ کون بیئر کرتا ہے؟ جی ہاں، منسٹری آف ریلیجیس افیئرس بیئر کرتی ہے. یہاں پر ایک بات واضح کرتا چلوں، یہ جو افراد بھیجے جاتے ہیں سعودی عربیہ حجاج کی مدد کے لیے، ان کی فیسلٹیز کو دیکھنے کے لیے، ان کا تعلق جی ہاں ان کا تعلق گورنمنٹ آف پاکستان سے ہی ہوتا ہے. اور اس میں جن بچوں نے اپلائی کیا ہے وہ سرکاری ملازمین ہی ہیں. سرکاری ملازمین کے علاوہ اس فریضے کے لیے کوئی اور اپلائی نہیں کر سکتا. اب پچھلی دفعہ کا اگر کورس ہم دیکھیں تو وہ بڑا ایزی تھا. اس میں جنرل نالج کے کوسچنز تھے، حج سے ریلیٹڈ کوسچنز تھے، ٹھیک ہے، اور آپ سے 2 پکچر اسٹوری رائٹنگ پر انہوں نے اسٹوری لکھوا لی تھی، ٹھیک ہے، اور آپ کا ٹیسٹ رزلٹ آپ کے سامنے تھا. لیکن اس بار جو ہمیں سلیبس دیکھنے کو ملتا ہے وہ بڑا ہی مختلف ہے اور دیکھنے میں آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس انٹرو ویڈیو کے بعد میں کل یا پرسوں آپ کی اس حوالے سے مدد بھی کر سکوں، بتا سکوں کہ اس میں وہ کون کون سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پڑھ کر جانی ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سلیبس کی. تو نیشنل ٹیسٹنگ سروس کی ویب سائٹ پر یہ سلیبس موجود ہے جہاں سے آپ کا ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایفیڈیوٹ فار گروپ آف وومن لیڈیز. تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں موجود ہیں. ایک فارم کی صورت میں آپ کے پاس ایک ڈاکیومنٹ اوپن ہو جائے گا جس میں کچھ پرٹیکولرز ہوں گے جو کہ آپ کو فل آؤٹ کرنے پڑیں گے. میری انٹرنیٹ اسپیڈ بہت کم ہے جس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ بہت لیٹ اوپن ہو رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک تو ٹاپک آپ کا یہ ہوگا، اس میں آپ نے تیار کیا کرنا ہے. یہ 1 پیجر ڈاکیومنٹ ہے جس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا کیا چیزیں اس ڈاکیومنٹ میں لکھی ہوئی ہیں تاکہ آپ اس کو آسانی سے دیکھ سکیں اگر اس سے کوئی کوشچن پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر ہم دوسرے نمبر پر بات کر لیتے ہیں ڈیٹا کلیکشن فارم فار حج 2025. اس کا بھی ہم نے فارمیٹ دیکھنا ہے کہ کس طرح کا فارمیٹ ہے.
تو وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. جو چیزیں پڑھنے والی ہوں گی نا وہ میں آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ ہاں اس پر آپ نے بہت محنت کر کے اس چیزوں کو پڑھنا ہوگا. اب جس طرح سے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں فیملی روم ایفیڈیوٹ فار مکہ روم حج 2025. اب یہ پڑھ کر جانا بہت ضروری ہے. اس میں وہ ایفیڈیوٹ ہے جس میں یوں سمجھ لیجئے کہ جو فیملی روم آپ وہاں پر بک کروائیں گے تو اس روم کے اندر کتنے لوگ رہ سکتے ہیں, 4 سے 6 لوگ رہ سکتے ہیں, کس طرح سے رہ سکتے ہیں, تو وہ ایک یوں سمجھیے حلف نامہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو سبمٹ کروائیں گے. جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں حلف نامہ برائے ایک کمرہ 4 سے 6 ایک ہی خاندان کے محرم افراد حج 2025 کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس پر آپ ایک نظر دوڑا دیں گے تو یہ بھی ٹاپک آپ کا کور ہو جائے گا. پھر ہم آتے ہیں ٹاپک نمبر 4 کی جانب. اب یہ چیز بہت اچھے طریقے سے پڑھنے والی ہے جو کہ 2023 میں آپ کو یاد ہوگا جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس نے یہ حج اینڈ عمرہ ریگولیشنز ایکٹ 2025 متعارف کروایا تھا. بہت ہی ایزی ہے, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ آپ کو چیز کل پڑھا دوں. یہ 15 پیجز پر مشتمل ہے جس کو پڑھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس حج اینڈ عمرہ ریگولیشنز میں بتایا گیا ہے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان حج کروا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کچھ اور پرائیویٹ کمپنیز ہیں جو حج کرا رہی ہیں, تو وہ منسٹری آف ریلیجس افیئرز سے کس طرح سے منسلک ہیں. اگر وہ ان ریگولیشنز کی پابندی نہیں کرے گی جو حج اینڈ عمرہ ایکٹ میں موجود ہیں تو ان کو کیا کیا سزائیں دی جا سکتی ہیں. پھر حج پالیسی 2025 کو بھی پڑھنا بہت ضروری ہے. کوشش کی جائے گی کہ یہ چیز بھی آپ کو پڑھائی جائے, بتاؤں کہ اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں, لیکن میں اس چیز کا وعدہ ہرگز نہیں کرتا کہ میں یہ آپ کو چیزیں کور کرواؤں گا کیونکہ میری جو روٹین ہے وہ آلریڈی بہت بیزی ہے. ہمارے جو گورنمنٹ جابز کے ٹیسٹ ہیں اس کے سیشنز بھی سائڈ بائی سائڈ چل رہے ہیں, تو میں نے آج یہ کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو اس ٹیسٹ کے حوالے سے بتا سکوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی. اسی طرح حج تعلیمات کوڈ آف کنڈکٹ یہ آپ کے لیے پڑھنا ضروری ہے. پھر حج ٹریننگ پریزنٹیشن اس کو بھی آپ تھوڑا سا پڑھ لیجئے گا. اب یہ وہ حج ٹریننگ پریزنٹیشن ہے جو کہ لاسٹ ایئر جو بچے گئے تھے ان کو دی گئی تھی. پھر اقرار نامہ فار حج یہ بھی ایک 1 پیجر ہے, اس کو بھی پڑھ لیجئے گا. میڈیکل سرٹیفکیٹ فار حج 2025 اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیزیں پڑھنے کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں. اب یہ معاونین ویلفیئر اسٹاف ڈیوٹیز بک ہے جو کہ 1 سے 16 کے ملازمین ہیں, وہ اس کو بہت اچھے سے طریقے سے پڑھ کر چلے جائیں. ٹھیک ہے, پھر پریزنٹیشن آن پاک حج ایپ اینڈ پاک معاون ایپ, اس پر آپ ایک یہ پریزنٹیشن ہے چھوٹی سی, اس کو دیکھ لیجئے گا. پھر پروویژن آف سائنڈ کاپیز آف AGR, ٹھیک ہے, اس کو دیکھ لیجئے گا. رہنمائے حج فقہ حنفیہ کا, اس کو پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ حج میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. پھر رہنمائے فقہ جعفریہ کو بھی آپ پڑھ لیجئے گا. ریسپانسبلٹیز آف ناظم, ناظم کی کیا ریسپانسبلٹیز ہیں. اب ناظم کون ہے؟ جی ہاں, ناظم وہ افراد ہیں جو کہ گریڈ 17 اور 18 کے اپلائی کر رہے ہیں, وہ کہلاتے ہیں ناظم. ٹھیک ہے, پھر طواف کمپنی کے یہاں پر انیکسچر موجود ہے, اس کو بھی پڑھ لیجئے گا. زمزم کانٹریکٹ کیا ہے؟ زمزم کانٹریکٹ سے مراد جو وہاں سے آپ پانی لاتے ہیں اس کانٹریکٹ کے اندر کیا کچھ لکھا ہے, اس میں آپ کتنا پانی کیری کر سکتے ہیں اپنے ساتھ, وہ چیزیں موجود ہیں. انسٹرکشنز 2025 کی ہیں. اس کے علاوہ یہ جو 4 چیزیں یہاں پر عربی کی آپ کو نظر آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ ٹرانسلیشن میں بھی موجود ہے, اس کو آپ ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا. جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں دوبارہ سے بتاتا چلوں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے, وہ ہے نمبر 1 ڈیٹا کلیکشن فارم. ایک مرتبہ دیکھ لیجئے گا, 1 پیجر ہے, اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. اچھا, فیملی روم ایفیڈیوٹ دیکھ لیجئے گا کہ اس میں کتنے افراد کی جگہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ حلف نامہ آپ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ حج اینڈ عمرہ ریگولیشنز بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, یہ آپ نے پڑھنا ہے. اس کے علاوہ میں اگر آگے بات کرتا ہوں تو یہ جو نمبر 10 پر آپ کو ٹاپک نظر آ رہا ہے جس کا نام ہے معاونین ویلفیئر اسٹاف ڈیوٹیز بک, اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے, اس کو اچھے طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ اردو لینگویج میں موجود ہے, اس کو اچھے طریقے سے آپ تیار کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا. ٹیسٹ کے بعد آپ جانتے ہیں انہوں نے آپ کی واک بھی رکھی ہوئی ہے, برسک واک آپ نے کرنی ہے, تقریباً 40 سے 50 منٹ آپ کے پاس موجود ہوں گے. آپ نے تقریباً 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو امید کرتا ہوں اس چھوٹی سی ویڈیو سے
آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا، جو سوالات آپ کے ذہن میں ہیں وہ بھی آپ کے حل ہو گئے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس میں سے امپورٹنٹ چیزیں، امپورٹنٹ پوائنٹ ایک سلائیڈ پر بنا لوں یا ایک پیج پر بنا لوں، جو کہ آپ ایک ہی مرتبہ پڑھ کر چلے جائیں تاکہ آپ کا فائدہ ہو جائے۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔